لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأكتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحبوب الأحمد مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام كان عمنا العباس نافذ البصيرة وصلب الإيمان وجاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. صلوات بر محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات اپنی بیداری سماعت کا ثبوت دینے کے لیے عظمت مولا عباس پر بلند ترین صلوات پر محمد وآلہ. اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر، بزدلوں گر بازوؤں میں دم تھا قبضہ چھین تھے. اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر، بزدلوں گر بازوؤں میں دم تھا قبضہ چھین تھے. تو تیر برسانا چری پر کب تھا مردانہ جواب، بات تو جب تھی کہ تم مشق سکینہ چھینتے. صلوات پر محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، ویسے کہ میں اشعار پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن تمہیداً ان 4 مصروں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ کی سماعت کا جائزہ لے لیا جائے. جس حدیث کو اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، اس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کان امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بصیرت کے اعتبار سے انتہائی پختہ تھے. وصلب الایمان، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ایمان میں پختگی. وجاہد مع ابی عبداللہ، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہم رقاب رہ کر راہ خدا میں جہاد کیا.
وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا، اور بہترین آزمائشوں کو انہوں نے سر کیا۔ وَمَضَىٰ شہیدہ، جب اس دنیا سے گئے تو درجہ شہادت پر فائز ہو کر گئے۔ توجہ درکار ہے آپ حضرات کی، امام معصوم جناب عباس علیہ السلام کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، اگر تاریخ کی ورق گردانی کی جائے، تاریخ کا جائزہ لیا جائے، تاریخ کو پڑھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے، حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت کو سمجھا جائے، تو کیا ان کی عظمت کے لیے یہ کم ہے کہ جو انسان، جو امام پوری کائنات کو بانٹ رہا ہو، وہ اگر پروردگار عالم سے کسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے تو جناب عباس علیہ السلام کو مانگ رہا ہے؟ کیا یہ عظمت کے لیے کم ہے؟ عظمت کے لیے کم ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزو، آپ کی سماعتوں کے حوالے مولائے کائنات کا ایک جملہ، اس سے مولائے کائنات کی اس جملے کے ذریعے سے مولا عباس کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ تاریخ نے لکھا جناب عباس علیہ السلام کی سیرت مولائے کائنات جیسی، جناب عباس علیہ السلام کا لہجہ مولائے کائنات جیسا، جناب عباس کی صورت مولائے کائنات جیسی، جناب عباس علیہ السلام کا طرز جنگ مولائے کائنات جیسا، جناب عباس علیہ السلام کا طرز گفتگو مولائے کائنات جیسا، جناب عباس علیہ السلام کا ڈھنگ مولائے کائنات جیسا، جناب عباس کا کردار مولائے کائنات جیسا۔ اگر سر سے قدم تک دیکھا جائے تو حیدر کرار نظر آ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس نے میرے اندر اتنی بہادری رکھی ہے، اتنی شجاعت رکھی ہے کہ اگر میں دنیا کے تمام بزدلوں میں اس بہادری کو تقسیم کر دوں تو دنیا کے سارے بہادر و دنیا کے سارے بزدل بہادر بن جائیں گے۔ یہی تو مرتبہ ہے جناب عباس کا کہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے جناب عباس کی ذات کو، تو جناب عباس علیہ السلام میں خداوند متعال نے اتنی وفاداری رکھی ہے کہ اگر ان کی وفاداری کو دنیا میں تقسیم کر دیا جائے ساری دنیا وفادار ہو جائے گی۔ اتنی وفاداری رکھی ہے کہ اگر ان کی وفاداری کو ساری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو پوری کائنات وفادار نظر آئے گی۔ اور یہ وفاداری ہی ہے جس نے جناب عباس علیہ السلام کو اتنے اونچے مقام پر پہنچایا، اتنی اونچی منزل پر پہنچایا، اتنا اونچا عہدہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وفاداری ہے، یہ اطاعت معصوم ہے، یہ اطاعت امام حسین علیہ السلام ہے، یہ پیروکاری سرکار سید الشہداء ہے جس نے جناب عباس علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ذرا تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے، تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو جناب عباس علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے ذرا تصور کیجئے گا، محسوس کیجئے گا۔ چونکہ یہ مجلس اسی عنوان سے ہے لہذا فضائل کا انتخاب ہی اس لیے کیا تاکہ جناب عباس علیہ السلام کے جب حوالے سے مجلس ہے تو ان کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اب ذرا محسوس کیجئے گا اپنی سماعتوں کو بیدار کر کے، امام کے متعلق روایت نے کہا الامام یؤتم بہ کل الاشیاء، کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت تمام مخلوقات کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے امام نے اگر کوئی حکم دیا تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس حکم کو بجا لانے کا پابند ہوگا، اس حکم سے سرپیچی نہیں کرے گا۔ امام کا مرتبہ کیا ہے ذرا تصور کیجئے گا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ چوتھے امام کا زمانہ ہے، چوتھے امام اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسند پر بیٹھے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس شخص نے مسند میں آنے، اس شخص نے محفل میں آنے کے بعد، مجلس میں آنے کے بعد امام عالی مقام سے، چوتھے امام سے سوال کیا جناب عباس علیہ السلام کے متعلق۔ اب جیسے ہی اس نے اپنی زبان پر جناب عباس علیہ السلام کا نام لیا، امام زین العابدین علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کس لیے؟
احترام نام عباس کے لیے۔ اب اس کے بعد پھر بیٹھے، پھر اس نے سوال کرتے کرتے درمیان میں پھر مولا عباس کا نام آ گیا۔ امام علی مقام پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد بیٹھے، تیسری مرتبہ پھر اس نے نام لیا، پھر امام علی مقام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ذرا محسوس کیجئے گا، آپ نے ابھی شاید درک نہیں کیا ہے، امام وقت ہیں لیکن جناب عباس علیہ السلام کے احترام کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو شاید سوال نہ کرتے، لیکن وہ شخص تھا، باشعور تھا، اس نے سوال کر لیا، کہا مولا یہ تو بتائیے آپ امام وقت ہیں، ساری کائنات آپ کے احترام میں کھڑی ہوتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں جناب عباس کا نام لیتا ہوں آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا خبردار میرا امتحان نہ لینا، اگر قیامت تک تو میرے سامنے میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے گا میں ان کے احترام میں کھڑا ہوتا رہوں گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر قیامت تک تو میرے سامنے میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے گا تو میں ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا رہوں گا۔ عزیزو، کائنات کی ہر چیز پر فرض ہے کہ وہ جب بھی کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی مقام پر، کسی مجمع میں اگر امام وقت آ جائے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ امام وقت کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے۔ ارے انسانوں کی بات تو دور کی ہے، اگر حجر اسود کا بھی بوسہ لینے کے لیے جب امام وقت آگے بڑھتا ہے تو حجر اسود سلام کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، سلام کرتا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز پر فرض یہ ہے کہ امام وقت کے احترام میں کھڑا ہو۔ اب سمجھئے جناب عباس کی فضیلت، چوتھے امام وقت ہیں، ان کی تعظیم کے لیے ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ارے جس کی تعظیم کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو اسے امام کہتے ہیں، امام جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے جناب عباس علیہ السلام کا رضا۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ حضرات کی سماعتوں کو سلامت رکھے کہ جناب عباس علیہ السلام کا یہ مرتبہ ہے۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو تربیت کیسی ہے؟ تاریخ نے لکھا جناب عباس علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، اپنے زانوں پر بیٹھایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام سے کہا بیٹا کہو ایک۔ جناب عباس علیہ السلام نے اپنی زبان سے ایک کہا، اب اس کے بعد کہو دو۔ جناب عباس علیہ السلام نے کہا بابا جان، جس زبان سے میں نے ایک کہا ہے اس زبان سے دو کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ذرا محسوس کیجئے گا، ایک کہا، اب کہو دو، کہا کہ جس زبان سے میں نے ایک کہا ہے اس زبان سے دو کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ نہیں محسوس ہوا جناب عباس علیہ السلام وحدانیت کا پیغام دے رہے تھے؟ بچپنا ہے، 2-3 سال کا سن ہے، تاریخ نے 2 سال کا سن لکھا ہے، 2 سال کا سن ہے، لیکن ایک کہہ دیا، اس زبان سے دو کہتے ہوئے کہتے ہیں شرم آ رہی ہے۔ جناب عباس علیہ السلام بتا رہے ہیں ارے تم ہمارے گھرانے کی وحدانیت کے معیار کو پہچاننا چاہتے ہو، ہمارے گھر کا 2 سال کا بچہ بھی خدا کی وحدانیت سے بہتر طریقے سے واقف ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ 2 سال کا بچہ بھی بہتر طریقے سے واقف ہوتا ہے۔ اور علم و عمل کے حوالے سے دیکھا جائے کیا مرتبہ ہے جناب عباس علیہ السلام کا۔ ہر معصوم نے، ہر امام نے جناب عباس علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، اور ان کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں کہ اگر سب کو رقم کیا جائے، سب کو بتایا جائے، رقم تو ہو چکی ہیں، سب کو بیان کیا جائے تو بیان نہیں ہو سکتی۔
اور اسی میں سے ایک مقام اور ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام کا وہ ہے کہ جو مکے میں جب امام حسین علیہ السلام مکے سے خارج ہو رہے تھے، مکے سے نکل رہے تھے، اس وقت جناب عباس علیہ السلام سے کہا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر خطبہ دو. توجہ کیجئے گا، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر خطبہ دو. اب آپ ذرا تاریخ کو ملائیے. یہی واقعہ پیغمبر ختمیہ مرتبت کے زمانے میں بھی ہوا تھا. خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر جناب بلال نے اذان کہی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے اب میں اذان کہوں تو اب میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا ہوا ہوں، رخ کس کی طرف کروں؟ تو رسالت باب نے کہا تھا علی کی طرف رخ کرو. جناب عباس علیہ السلام جب خطبہ دینے کے لیے چڑھے ایک مرتبہ سوال کیا اب میں رخ کس کی طرف کروں؟ کہا حسین موجود ہے، حسین کی طرف رخ کر کے خطبہ دو. صلوات پر محمد و آل محمد. اب اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے. میں عربی کے متن کو ذرا آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام علی مقام کی طرف خطبہ رخ کیا اور ایک مرتبہ خطبہ پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ. توجہ کیجئے گا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس گھر کو فضیلت بخشی ان کے والد کے قدموں کے طفیل میں. منزلت پہچانیے جناب عباس علیہ السلام کی. کیا معیار ہے، کیا مرتبہ ہے. اگر علماء فصاحت و بلاغت سے پوچھا جائے تو اس کو سب سے اعلیٰ قرار دیں گے. ارے کیوں نہ ہو، نہج الخطیب نہج البلاغہ کا وارث ہے. یہ بھی جب خطبہ دے گا علی کے لہجے میں بولے گا. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس گھر کو فضیلت بخشی ان کے والد کے قدموں کے طفیل میں. اب آپ یہ بتائیے اشارہ کدھر کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی طرف، ان کے والد کے قدموں کے طفیل میں. ذرا تصور کیجئے، کیا جناب عباس علیہ السلام کے والد مولائے کائنات نہیں ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس گھر کو فضیلت بخشی میرے والد کے قدموں کے طفیل میں. نہیں، جناب عباس علیہ السلام نے خطاب کا رخ بدلا، معیار بدل دیا، تاریخ بدل دی، ادب دے دیا، سلیقہ دے دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ طرز گفتگو کیا ہے. مولا، کیا مولائے کائنات آپ کے والد نہیں ہیں؟ جناب عباس آواز دیں گے میرے والد بھی ہیں، لیکن میں تم کو سلیقہ سکھا رہا ہوں گفتگو کرنے کا. میں یہ بتا رہا ہوں بے قدوم ابی کہہ کے ان کے والد کے قدموں کے طفیل میں، تاکہ تم سلیقہ سیکھو کہ جب امام موجود ہوں تو غلام اپنا تعارف نہیں کروایا کرتے. صلوات پر محمد و آل محمد. نہ جانے کس مقام پر آپ حضرات ہیں. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. ان کے والد کے قدموں کے طفیل میں. مولا یہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ مولائے کائنات کے لیے فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ان کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے لیے انتخاب کیا خانہ کعبہ کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کو مولائے کائنات کے قدموں کے طفیل میں فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. حاجیوں کا مجمع ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے، احرام باندھے ہوئے حاجی ہیں، طواف کعبہ میں مصروف ہیں، مولا کے خطبے کو سماعت کر رہے ہیں. کسی میں اتنی جسارت نہ ہوئی ایک مرتبہ بڑھ کر سوال کر لے اے عباس یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا خانہ کعبہ کو آپ کے والد کے قدموں کے طفیل میں، حسین کے والد کے قدموں کے طفیل میں، علی کے قدموں کے طفیل میں فضیلت حاصل ہے؟ لیکن کسی میں اس بات کی جرات نہ ہوئی کہ بڑھ کر سوال کر لے. اس کا مطلب یہ ہے جناب عباس علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے اس ابہام کو دور کر دیا. ارے تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ نہیں، خانہ کعبہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے.
صلوات پر محمد و آل محمد۔ خانہ کعبہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں، اتصدون الطریق للامام البررہ، کیا تم لوگ مخلوقات کے امام کے لیے راستہ روک رہے ہو؟ من ہوا احق من سائر الناس، جو لوگوں میں سب سے زیادہ خانہ کعبہ کا حقدار ہے، سب سے زیادہ خانہ کعبہ پر حق رکھتا ہے۔ مولا، یہ کیا آپ نے ارشاد فرما دیا؟ حاجی ہیں، طواف کعبہ میں مصروف ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کی نیت سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں اے کافروں، اے فاجروں؟ آپ یہ کہہ دیتے اے حاجیوں، لیکن آپ کم سے کم یہ کہہ دیتے اے مسلمانوں۔ آپ نے تو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا، توجہ کیجئے گا، دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں، لیکن دیکھیے توجہ کی بات ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، کوئی بڑھ کے سوال نہیں کر رہا ہے، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے، پڑھے لکھے افراد بھی موجود ہیں، حافظ قرآن بھی موجود ہیں، اسلام کی جانکاری رکھنے والے بھی موجود ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی موجود ہیں، روایات کو پڑھنے والے بھی موجود ہیں، روایات کو تحریر کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن کسی میں جسارت نہ ہوئی کہ بڑھ کر سوال کر لے، مولا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حاجیوں کو کافر بتا رہے ہیں، حاجیوں کو فاجر بتا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، انہیں آپ نے فاجر بتا دیا، انہیں آپ نے کافر بتا دیا۔ عجب نہیں آواز عباس آئے، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حاجی نہیں ہے، آستینوں میں خنجر چھپا کر لائے ہیں۔ یاد رکھنا، جو امام وقت کا، امام وقت کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو، حاجیوں کے بھیس میں بھی ہوگا تو کافر کہا جائے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو امام وقت کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو، حاجیوں کے بھیس میں بھی ہو، تو پھر بھی اس کو کافر کہا جائے گا۔ اس کے اوپر میرے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ مولا عباس ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں، دلیلوں سے بات کر رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بھی دی تھی۔ توجہ کیجئے گا، جب سب لوگ شہید ہو گئے، جناب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج اشقیاء سے مخاطب ہوئے، کہا لم تقتلونی، یہ بتاؤ تم لوگ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ تو خاموشی ایک طاری ہو گئی۔ کچھ لمحے کے بعد جواب آیا، اے حسین آپ بھی بہت اچھے انسان ہیں، آپ کے والد بھی بڑے اچھے انسان تھے۔ کہا پھر قتل کیوں کر رہے ہو؟ کہا بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں۔ توجہ کیجئے گا، یہ سننے کے بعد امام علی مقام گھوڑے پر کھڑے ہو گئے، نالین میں امام علی مقام علیہ السلام کے قدم ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے، لجام فرس کو کھینچا، اپنے سینے سے لگا لیا، اور کھینچنے کے بعد ایک جملہ کہا میرے جد محترم نے فرمایا تھا، میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ اے علی تم سے محبت تقوی اور ایمان ہے، تم سے دشمنی کفر و نفاق ہے۔ پہلے اقرار لیا ہے، قتل کیوں کر رہے ہو؟ کہا بغضاً لابیک۔ اس کے بعد حدیث سنائی کہ یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق، تاکہ دنیا یہ تصور نہ کرے حسین نے کربلا کے میدان میں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، بلکہ حسین نے کربلا کے میدان میں کافروں کو قتل کیا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے جو جناب عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت سے بیان کر رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور
مشابہت کو دیکھا جائے، مماثلت کو دیکھا جائے تو وہی کردار، وہی طریقہ اور وہی تاریخ، اگر تاریخ سے تاریخ کو ملایا جائے تو جو تاریخ جناب مولا کائنات کی ہے، جیسا کردار جناب مولا کائنات نے نبھایا ہے، وہی کردار جناب عباس علیہ السلام نے بھی نبھایا ہے۔ اور جنگ طرز ادا کو دیکھ لیجئے، طرز بغا کو دیکھ لیجئے، میدان کارزار میں کیسی لڑائی ہے۔ 11 سال کا سن تھا، توجہ کیجئے گا، بس اشارہ کرتا ہوا چلوں گا۔ 11 سال کا سن ہے، جناب عباس علیہ السلام کو میدان صفین میں جنگ کی اجازت مل گئی۔ اب جب جناب عباس علیہ السلام نے مولا کائنات کا امامہ سر پر رکھا، مولا کائنات کی لباس پہنا، مولا کائنات کی نالین پہنی، مولا کائنات کا گھوڑا اٹھایا، مولا کائنات کی تلوار لی، مولا کائنات کے طریقے سے جنگ کرنا شروع کی۔ جنگ ایسی کر رہے ہیں، ہر طرف سے علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اور عباس کی جنگ میں ذرا سا فرق نہیں تھا۔ اب جب ہر طرف سے علی علی کی صدائیں بلند ہو گئی، مولا کائنات میدان کارزار میں پہنچے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے۔ ایک مرتبہ سوال کرنے لگے، آخر تم دونوں ہو کون؟ جناب عباس علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا یہ تو علی ہے۔ ادھر مولا کائنات نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، اب حیرت اور بڑھ گئی، یہ بھی علی ہے۔ ایک مرتبہ دشمن نے کہا، ارے ابھی تو ایک ہی علی کا مقابلہ نہیں ہو رہا تھا، اب تو دو دو علی۔ صلوات۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ابھی تو جزاکم اللہ خیر الجزا، ابھی تو ایک ہی علی کا مقابلہ نہیں ہو رہا تھا، اب دو دو علی آ گئے۔ اب کردار دیکھیے، کردار سے کردار کو ملائیے۔ علی جیسی صورت ہے، علی جیسی سیرت ہے، علی جیسا کردار ہے، علی جیسی رفتار ہے، علی جیسی گفتار ہے، علی جیسا طریقہ ہے، علی جیسا سلیقہ ہے۔ حد تو یہ ہے، علم دینے والا، علم دینے والا بھی اگر علم کا مقابلہ کیا جائے تو ایک طرف میدان خیبر میں رسالت مآب نے جناب مولا کائنات کو علم دیا ہے، ادھر میدان کربلا میں جناب عباس علیہ السلام کو علم دیا گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کو رسالت مآب نے علم دیا، جناب مولا کائنات کو رسالت مآب نے علم دیا، جناب عباس کو امام حسین علیہ السلام نے علم دیا۔ ادھر اصحاب کے مجمع میں مولا کائنات کو علم ملا، ادھر اصحاب کے مجمع میں مولا عباس کو علم ملا۔ توجہ کیجئے گا، رسالت مآب جن اصحاب کے مجمع میں علم دے رہے ہیں وہ مجمع اور ہے، مولا حسین جس مجمع میں علم دے رہے ہیں وہ مجمع اور ہے۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، ارے پتھروں کے درمیان میں ہیرے کا انتخاب کرنا اور ہوا کرتا ہے، ہیروں کے درمیان میں ہیروں کا چننا اور ہوا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ پتھروں کے درمیان ہیرے کا انتخاب اور ہوا کرتا ہے، ہیروں کے درمیان ہیرے کا انتخاب اور ہوا کرتا ہے۔ عزیزوں، ساری باتوں کو سرسری طور سے نقاطی طور پر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ مختصر سے وقت میں ایک جامع اور معنی پیغام آپ کی سماعتوں تک پہنچ جائے۔ یہ جناب عباس علیہ السلام کے کردار ہے۔ علم کو دیکھا جائے تو علم کے حوالے سے بھی ذرا ایک قضیہ بناتے ہوئے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے بات کو کروں گا، چونکہ کبھی بھی جناب عباس علیہ السلام نے اپنے جوہر علم کو ظاہر نہیں کیا۔ یہ بھی وفاداری کا، یہ بھی اطاعت کا ایک طریقہ تھا کہ امام وقت موجود ہیں، لہذا ان کی موجودگی میں اپنے علم کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، تاریخ کے ذریعے سے میں اس بات کرتا ہوں جناب عباس علیہ السلام کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے انسان تھے علم کے اعتبار سے۔ تاریخ میں ایک واقعہ اس طریقے سے لکھا، آپ حضرات کا سنا ہوا ہے، جب امام علی مقام
کربلا میں پہنچے، جناب زینب کے اصرار پر جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا۔ کیا لکھا؟ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، حسین غریب کی جانب سے فقیہ انسان کی طرف۔ آپ حضرات بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر سماعت حوصلہ رکھ رہا ہوں تو کچھ منٹ اور اس کے بعد عبادت۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ کیا لکھا؟ غریب حسین کی جانب سے فقیہ آدمی کی طرف، فقیہ انسان کی طرف۔ اب آپ یہ بتائیے فقیہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فقیہ کہتے کسے ہیں؟ کہا جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہو، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا مراجع کرام کو فقیہ کہا جاتا ہے، ان سے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر سند کون دے رہا ہے؟ ان کو اسناد ملی ہے غیر معصوم کے ذریعے سے، جن کا علم اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، اگر کسی کو امام معصوم نے فقیہ کہا ہو تو اس کے علم کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کے علم کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ جناب حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ السلام نے فقیہ کہا ہے۔ اب جناب حبیب ابن مظاہر کربلا میں آئے، کربلا کے میدان میں آئے، تو آپ یہ بتائیے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو کون سا عہدہ ملا؟ جناب حبیب ابن مظاہر کو سپہ سالار مقرر کر دیا گیا؟ نہیں۔ لشکر کا علمدار مقرر کیا؟ نہیں۔ بلکہ کون ہے؟ ایک لشکر کی حیثیت سے۔ توجہ کیجیے گا، جس پیغام کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کو محسوس کیجیے۔ جناب حبیب فقیہ ہیں، سند ملی ہوئی ہے، لیکن کربلا والوں میں ایک لشکر کی حیثیت ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو بڑا عہدہ دینا ہو تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ کہ اس میں صاحب حیثیت ہونا چاہیے، صاحب کردار ہونا چاہیے، اور صاحب علم ہونا چاہیے۔ اب اس میں کئی افراد جمع ہوں، مثلا 5-6 افراد 10 افراد موجود ہو جائیں، سب صاحب حیثیت ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب کردار ہیں، تو اب اس کے بعد کس کو دیکھا جاتا ہے؟ جو سب سے بہتر ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہو، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو عہدہ دیا جائے، اس کو صدر بنایا جائے، اس کو سیکریٹری بنایا جائے، اس کو ذمہ دار بنایا جائے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ سلجھا ہوا ہوتا ہے، اس کو عہدہ دیا جائے۔ اب کربلا میں ایسے لشکر ہیں، تو ان لشکروں میں اگر کسی کو علمدار بنایا گیا تو جناب عباس کو، اب توجہ کیجئے گا، حبیب ابن مظاہر کا علم کیا ہے؟ اگر حبیب ابن مظاہر جناب عباس سے علم میں اعلیٰ ہوتے تو شاید یہ مرتبہ ان کو ملتا، لیکن علم کے اعتبار سے جناب عباس سے افضل نہیں تھے، لہذا امام علی مقام نے یہ عہدہ دیا تو جناب عباس کو عہدہ دیا۔ تو ذرا تصور کیجئے، حبیب ابن مظاہر ایک معمولی سے لشکر ہیں، لیکن ان کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے تو جس لشکر کے ایک معمولی سے سپاہی کا کوئی انسان مقابلہ نہ کر سکتا ہو، اس کے علم کے برابر کوئی نہ ہو سکتا ہو، تو اس لشکر کے علمدار کے علم کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ تو جس لشکر کے ایک معمولی سے سپاہی کا یہ عہدہ، یہ مقام ہے، اس لشکر کے علمدار کا کیا علم ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا؟ شجاعت کیا کہنی؟ شجاعت یہ ہے کہ فوج اشقیاء میں، فوج یزید میں کوئی معمولی افراد نہیں تھے کہ جو آئے تھے جنگ میں، کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی بھیڑ اکٹھا ہوئی اور کربلا میں لوگ امام علی مقام کے قتل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ نہیں، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے جنگجو، جنہوں نے اس زمانے میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، وہ افراد کربلا کے میدان میں شریک ہوئے تھے، کہ جن میں سے اگر ایک بندہ بھی میدان کارزار میں اتر جایا کرتا تھا تو لوگ تصور کرتے تھے کہ اب ہم جیت نہیں سکتے۔ ذرا اس کی میں وضاحت کر دوں، لشکر شام ایک ہیبت تھی جہاں پہ لوگوں کو ڈرا دیا جاتا تھا، شام کا لشکر آ رہا ہے،
شام کا لشکر آ رہا ہے. لوگ نام سنتے ہی کانپ جایا کرتے تھے کہ شام کا لشکر آ رہا ہے, ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے. اب کربلا کے میدان میں 9 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ تک تاریخ نے لکھا ہے کہ مجمع اکٹھا ہوا تھا, لشکر اکٹھا ہوا تھا. کیا جناب عباس علیہ السلام نے کسی مقام پر تلوار چلائی ہے؟ نہیں. جب خیمے کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا, جناب عباس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں حملہ کروں گا, میں تم پر اٹیک کروں گا, میں تم سے جنگ کروں گا, نہیں, بلکہ یہ کہا جب امام حسین علیہ السلام نے تقاضا کر لیا, ان کو بلا لیا, ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی. تلوار نکالنے کے بعد ایک معمولی سی لکیر کھینچی. توجہ کیجیے, یہ معمولی سی لکیر کیا تھی؟ فوج اشقیاء کے لیے آہنی دیوار بن گئی, یا لفظ قرآن میں دیکھ لیا جائے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تھی. جناب عباس علیہ السلام نے دھمکی نہیں دی ہے, سب کو معلوم ہے مولا کے حکم کے تابع ہے, بغیر ان کی مرضی کے تلوار نہیں چلا سکتے. لیکن فوج اشقیاء میں اتنے بہادر افراد تھے, کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ اس لکیر کو پار کر دے. ارے تو جس 9 لاکھ کے لشکر میں عباس کے کھینچی ہوئی لکیر کے پار کرنے کی طاقت نہیں تھی, اس فوج اشقیاء میں عباس کی تلوار کا وار روکنے کی. صلوات پر محمد و آل محمد. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ خیر الجزا. تو یہ جناب عباس علیہ السلام کا مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا. اگر باریکیوں میں جایا جائے تو ابھی بہت سارے مطالب ہیں. پوری کتاب وفا ہے کہ انسان کو سلیقۂ بندگی, سلیقۂ اطاعت سکھاتی ہے. اگر جناب عباس علیہ السلام کی سیرت کا مطالبہ کیا جائے, اس کا مطالعہ کیا جائے, تو پوری تاریخ انسانیت اور پوری کائنات, پوری زندگی راہ راست پر آ جائے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ معرفت اور دقت نظری کے ساتھ کتاب وفا کا مطالعہ کیا جائے. یہ مقام, یہ مرتبہ اطاعت اور پیروی کے ذریعے سے ملا ہے. امام عالی مقام کی اطاعت اور ان کی پیروی نے جناب عباس علیہ السلام کو کتنا بڑا عہدہ اور کتنا بڑا مرتبہ دیا کہ ان کو باب الحوائج قرار دیا گیا. باب الحوائج یعنی اگر ان کے وسیلے سے کوئی دعا کی جائے, ان کو وسیلہ بنایا جائے, تو یہ غیر ممکن ہے کہ اس کی دعا باب استجابت سے رد ہو جائے بغیر مصلحت کے. جناب عباس علیہ السلام بھلا ضرور کرتے ہیں, مستجاب ضرور کرتے ہیں, لیکن اپنے چاہنے والوں کی بھلائی کا بھی خیال رکھتے ہیں. توجہ کیجیے گا. لیکن اگر کبھی وسیلہ دیا اور نہ ملے تو یہ تصور کر لیجیے گا شاید یہ ہمارے حق میں مفید نہیں تھا, اس لیے ہمارے مولا نے وہ ہمیں عطا نہیں کیا. بدگمانی کے بجائے معرفت میں اضافہ کیا جائے, بدگمانی کے بجائے ان کی معرفت میں اضافہ کیا جائے. یہ مقام اور مرتبہ جناب عباس علیہ السلام کو باب الحوائج کا ملا. ارے کم سے کم اس لقب نے اور اس خطاب نے, اس عہدے نے یہ تو بتا دیا اگر حسین کی اطاعت میں انسان اپنا سر خم کر دے تو انسان کو وہ مقام ملتا ہے کہ انسان کو پروردگار باب الحوائج بنا دیا کرتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ اطاعت اور پیروی کے صدقے میں ہے. یہ جناب عباس علیہ السلام صرف اطاعت کی وجہ سے, ورنہ بہادری دیکھی جائے تو جیسا کہ میں نے ابھی روایت نقل کی کہ 9 لاکھ سے 16 لاکھ تک کے افراد کا تذکرہ کتاب میں ملتا ہے کہ افراد موجود تھے. پھر بھی 9 لاکھ تو تسلیم کرتے ہیں, 9 لاکھ کو مانا ہی جاتا ہے. اب بہادری کیا ہے؟ لکیر کو پار کرنے کی کسی کی طاقت نہیں. فوج اشقیاء میں صرف جناب عباس علیہ السلام کے نام سے بھگدڑ تھی. لوگ متوحش تھے کہیں ایسا نہ ہو میدان جنگ میں عباس اتر آئیں. شب عاشور جناب عباس علیہ السلام نے لشکر یزید کا معائنہ کیا. کتنا لشکر ہے؟
9 لاکھ کا لشکر۔ اس کے بعد جناب علی اکبر کو اپنے پاس بلایا، کہ بیٹا علی اکبر نزدیک آؤ۔ پاس آئے، سپہ سالار ہیں، علمدار ہیں، پورا جنگ کا نقشہ تیار کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے پورے 9 لاکھ کے لشکر کو، محسوس کیجئے گا، 9 لاکھ کے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور جناب علی اکبر سے کہا بیٹا اکبر یہ 4 حصوں کا جو لشکر ہے، کل صبح جب ہمیں جنگ کرنے کی اجازت ملے گی تو یہ 4 حصے میں جو تقسیم کیا ہے، 2 حصے لشکر سے میں جنگ کروں گا، اور ایک حصہ تم سنبھالنا، ایک حصے کو اصحاب و انصار سمجھ لیں گے۔ توجہ کیجئے گا، کہا بیٹا اکبر یہ جو 2 حصہ ہے ان کو میں جلدی سے قتل کر دوں۔ یہ جو 2 حصہ ہے ان کو میں جلدی سے قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، پھر ہم لوگ اس حصے کو جلدی سے قتل کر کے اصحاب کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ اب دنیا حیرت کرتی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جناب علی اکبر اور جناب عباس کو قبر سے بیدار کیوں کریں گے؟ ارے جناب عباس علیہ السلام کی شجاعت یہ ہے، جناب اکبر کی شجاعت یہ ہے، اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اکیلا حیدر کاغیلا ثانی حیدر کرار ان سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دنیا ان کی بھی بہادری کا جائزہ لے گی کہ عباس ہیں کیا، صرف 2 ہستیوں کو بیدار کر کے قبر سے محشور کر کے لے کر آئیں گے۔ عزیزوں، میدان کربلا مصلحت امام ہے۔ عام طور سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے، اس ابہام کو، اس شک کو بھی دور کر دوں، کہ تصور آتا ہے کہ جب جناب عباس علیہ السلام جیسے بہادر، جناب علی اکبر جیسے بہادر اور اتنے بہادر افراد جب امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے تو امام نے شہادت کو کیوں قبول کیا؟ امام قتل کر کے فوج اشقیاء کا، یزید کا بھی خاتمہ کر سکتے تھے، اس کے بعد دین اسلام کو ایک پائیداری اور ایک ثبات عطا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے قتل کو کیوں ترجیح دی؟ عزیزوں، اس بات کی مصلحت کے علاوہ اگر میں ہٹ کے کہوں تو ایک بات کی طرف توجہ کروں گا، امام سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ امام جانتا ہے کہ کون سا فیصلہ کس وقت کرنا ہے، اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام، کہ امام کی بات ساری باتوں کی امام ہوا کرتی ہے، جہاں پر امام کی بات آ جائے پھر امام کی باتوں پر بات نہیں رکھی جاتی ہے۔ جناب عباس علیہ السلام معرفت امام کے حوالے سے بہت زیادہ آشنائی رکھتے تھے۔ اب اس بات کو پہلے وضاحت کر دوں کہ چونکہ اگر قومیں نیند کے عالم میں ہوں تو انہیں پانی کی چھینٹوں کے ذریعے سے بیدار کیا جاتا ہے، لیکن اگر قومیں غفلت کے عالم میں ہوں تو انہیں خون کی سینچائی کے ذریعے سے بیدار کیا جاتا ہے۔ امام عالی مقام جانتے تھے کہ قوم سو نہیں رہی ہے بلکہ غافل ہو رہی ہے، لہذا اسلام اب میں اپنے خون کی چھینٹوں کے ذریعے سے ایسی بیداری عطا کروں گا کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن اسلام کا نام و نشان باقی رہ جائے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دنیا کا جزاک اللہ، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اسلام باقی رہے گا۔ اور اشارتاً ایک بات کی طرف توجہ کر دوں کہ اس وقت حقیقی مسلمان کتنے تھے اور اس وقت حقیقی مسلمان کتنے ہیں، یہ تاثیر خون حسین ہے۔ توجہ کیجئے گا، خون حسین کی تاثیر ہے، جو آج لوگ اتنا اعتراض کرتے ہیں مجلس حسین پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس حسین نے اسلام کو باقی رکھا ہے، اسلام کو ثابت رکھا ہے۔ دنیا کو معلوم ہے
جب تک مجلس حسین برپا ہوتی رہیں گی اسلام پر کوئی حرف نہیں آ سکتا، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ سلطان کربلا، 4 مصروں کے ذریعے وضاحت کر دوں، سلطان کربلا تیرے عاشق ہیں جس قدر، جس مذہب میں دیکھا جائے، جس مسلک میں دیکھا جائے، جس نظریے میں دیکھا جائے، جس قوم میں دیکھا جائے، حسین کے چاہنے والے موجود ہیں۔ رسول کے چاہنے والے ملے یا نہ ملے، حسین کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں۔ تو سلطان کربلا تیرے عاشق ہیں جس قدر، اتنا جہاں کسی کا بھی شیدا نہیں ہوا۔ ارے یہ مجلس حسین کی تاثیر ہی تو ہے، کوئی یزید دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ جزاکم اللہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ مجلس حسین کی تاثیر ہی تو ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ سب کے حوصلوں کو، آپ حضرات کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ، آپ سب کی دعائیں۔ اب یہ معرفت امام کتنی ہے، ایک اور پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، خصوصاً جوانوں کے لیے، کہ جناب عباس علیہ السلام بہادری کا مرتبہ کیا ہے، کتنے بہادر ہیں۔ بازوؤں کی مچھلیاں ایسی ہیں کہ انسان دیکھ کر متوحش ہو جائے، قد و قامت ایسی ہے کہ دور سے انسان دیکھ لے تو خوفزدہ ہو جائے، آنکھوں کے اشارے کو دیکھ لے تو اچھے اچھے بہادر کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ ایسا معیار ہے، ایسا مرتبہ ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، اگر کوئی پتلا دبلا انسان بہادر بن جائے، جم وم کرنے کے بعد، ورزش کرنے کے بعد، ذرا اگر بازوؤں کی مچھلیاں پھول جائیں اور سینہ تھوڑا چوڑا ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو سب سے بہادر سمجھنے لگتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب سوچتا ہے بس میں ہی میں ہوں۔ اب معیار یہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اپنے آپ کی سنتا ہے، نہ اپنے باپ کی سنتا ہے۔ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ نہ تو اپنے آپ کی سنتا ہے، نہ اپنے باپ کی سنتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ بہادر جناب عباس علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ نہیں، جناب عباس علیہ السلام سے زیادہ بہادر نہیں ہے۔ جناب عباس علیہ السلام نے دنیا کو بتایا کہ بازوؤں کی طاقت کو بہادری نہیں کہتے، امام کی اطاعت کو بہادری کہا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب پوری تاریخ کربلا میں اٹھا کر دیکھیے اطاعت کیا ہے، کہ کئی افراد نے امام کو مشورہ دیا۔ محمد حنفیہ نے خود جب امام نکل رہے تھے تو انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالم ولا مفسدہ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، پورا ایک پیغام لکھ کے جناب محمد حنفیہ کو دیا۔ تو انہوں نے مشورہ دیا تھا، مولا عراق کے حالات ٹھیک نہیں، آپ کسی دوسری جگہ چلے جائیے۔ دیکھیے معرفت امام کا معیار کیا ہے، مشورہ دیا۔ لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا، بہت سے افراد نے امام کو مشورہ دیا، جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے، تو کسی ضعیف نے، کئی نام جب بتا دیے گئے تو کسی ضعیف نے کہا یہ کربلا ہے۔ امام عالی مقام نے جب بسنے کا ارادہ کیا تو اس ضعیف نے بنی اسد کے کہا کہ مولا آپ یہاں پر بسیرا نہ کریں، یہ بہترین جگہ نہیں، آپ کسی اور دوسری جگہ چلے جائیے۔ مشورہ دیا، بہت سے افراد نے مشورہ دیا، لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام نے امام کو مشورہ دیا۔ یہ اطاعت ہے، یہ معرفت ہے۔ جناب عباس علیہ السلام نے کسی مقام پر مشورہ نہیں دیا۔ اطاعت کی منزل یہ تھی کہ جناب عباس علیہ السلام کے لب کبھی نہیں ہلتے تھے، ہاتھ البتہ جناب عباس علیہ السلام کی نگاہیں ہمیشہ جناب امام حسین علیہ السلام کے لبوں کی طرف ہوا کرتی تھی کہ کب امام حکم دیں اور میں اس پر بجا لاؤں۔ جناب عباس علیہ السلام نے یہی تو بتایا ہے، اطاعت کا مرحلہ یہی ہے، اطاعت کی منزل یہی ہے کہ امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، ان کے مشورے پر عمل کیا جاتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، فضائل تو بہت ہیں کہ ان فضائل کو کوزے میں نہیں سمیٹا جا سکتا۔ تو یہ معرفت ہے
کہ پورا اندازہ لگا لیا کہ کتنی فوج اشقیاء ہے۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کی عبادت کو تمام کیا۔ جناب عباس علیہ السلام کتنی مصیبتیں اور کتنی اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، ذرا تصور کیجئے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ شمر نے جب جناب عباس علیہ السلام کو امان نامہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم آپ کو مدینے کی حکومت دے دیں گے، میں یزید سے بات کر کے آپ کو مدینے کی حکومت دے دوں گا، آپ ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیے۔ تو جناب زہرقین نے کہا عباس، ہم نے سنا ہے، چونکہ جناب زہرقین جدید مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے والد مولائے کائنات نے آپ کو صرف اسی دن کے لیے مانگا تھا کہ مجھے ایک بہادر بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام نے لجام فرس کو کھینچا اور اتنا کھینچا کہ لجام فرس ٹوٹ گئی۔ کہا کہ زہیر مجھے جذبہ نہ دلاؤ، کل صبح عاشور اگر مجھے میرے آقا نے اجازت دے دی تو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ علی نے مجھے کیوں مانگا تھا، میں علی کا بیٹا ہوں۔ ہاں عزاداروں، صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب و انصار میدان کاردار میں جانے لگے، مولا سے اجازت لیتے ہیں، میدان کاردار میں جاتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام آئے، مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اصحاب و انصار شہید ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ حبیب کا لاشا آیا، جناب عباس علیہ السلام پھر مچل گئے، مولا یہ ضعیف ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ بھوکے پیاسے ہیں، کب تک جنگ کریں گے، مولا ان سے جنگ نہیں لڑی جائے گی، مجھے اجازت دیجئے، میں جا کر میدان کارزار میں بتاؤں گا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس خاموش ہو گئے، اونو محمد کا لاشا آ گیا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے بھی شہید ہونے لگے، مولا اب اجازت نہیں دیں گے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا۔ ہاں عزاداروں، ابھی بھی اجازت نہ ملی۔ جناب عباس علیہ السلام ایک مرتبہ اس خیمے کے نزدیک آئے کہ جس میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ کیا دیکھا کہ اندر سے بچوں کی اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ خیمے کے نزدیک گئے، خیمے کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا جناب سکینہ ایک سوکھی مشک کو بار بار نچوڑ کر دیکھ رہی ہیں، شاید تھوڑا سا پانی مل جائے، شاید تھوڑا سا پانی دستیاب ہو جائے۔ جناب عباس نے دیکھا، ایک مرتبہ کہتے ہیں سکینہ اپنے بابا سے اجازت دلوا دیجئے، میں آپ کے لیے پانی کی سبیل کر دوں گا۔ ہاں عزاداروں، جناب عباس علیہ السلام نے جناب سکینہ سے کہا، جناب سکینہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئی، بابا جان چچا جان سے کہہ دیجئے ہمارے لیے پانی کی سبیل کر دے۔ ہاں عزاداروں، میرا دل کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا عباس ارے تم اب ایسی سے بارش لے کر آئے ہو، میں تو منع بھی نہیں کر سکتا، عباس جاؤ تمہیں پانی لانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جناب عباس علیہ السلام نے سوکھی ہوئی مشک لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، علم کو ہاتھ میں لیا، علم کو ہاتھ میں لے کر ایک مرتبہ فرات کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام نزدیک آئے، کہا بھائی عباس ایسے نہیں جانا ہے۔ کہا مولا آخر بات کیا ہے؟ کہا عباس ذرا پرچم کو نیچے کرو۔ جناب عباس علیہ السلام نے پرچم کو نیچے کیا، پرچم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ ایک مرتبہ جناب امام علی مقام نے باعجاز اس کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزاداروں، مجھے نہیں معلوم یہ منظر کتنا دردناک تھا، لیکن خیمے سے زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام کو آواز دی، اے بھیا عباس ارے کیا آخری مرتبہ اپنی بہن زینب سے مل کر نہ جاؤ گے؟ جناب عباس نزدیک آئے، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بھیا عباس
ارے بھائی، ارے بابا نے ہم سے یہ فرمایا تھا، اے زینب ایک وقت وہ آئے گا جب تمہارے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائے گی، تمہیں اسیر کیا جائے گا، تمہاری چادر چھینی جائے گی۔ میں مانتی تھی، بابا نے فرمایا ہے یہ سچ ہو کر رہے گا، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا کس کی مجال ہے، اس کے سر سے چادر اتار لے، اس کے بازوؤں میں رسیاں باندھ لے۔ لیکن اے عباس، اب جب تم میدان میں جا رہے ہو مجھے یقین ہو گیا وہ وقت نزدیک آ گیا، ہم عنقریب اسیر کیے جائیں گے، عنقریب میرے بازوؤں میں رسیاں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کی آنسو کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزو، جب یہ قافلہ کربلا کے بعد کوفہ و شام میں لٹنے کے بعد دوبارہ جب مدینہ پہنچا ہے، اب تاریخ نے لکھا بشیر ابن جذلم نے یثرب میں ایک مرتبہ یثرب کی گلیوں میں آواز بلند کی، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب، اے مدینے والوں، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہ رہا، قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے۔ جب یہ صدا ایک مرتبہ محلے بنی ہاشم میں پہنچی، مسجد نبوی میں جب یہ صدا پہنچی، مسجد نبوی میں لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ جب ام البنین نے یہ صدا سنی کہ کسی حسین کے قتل ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، ایک مرتبہ جناب عباس کے بیٹے فضل سے کہا، بیٹا ذرا مجھے سنبھالنا اور مجھے مسجد نبوی لے کے چلنا۔ عزادارو تصور کیجئے گا، جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اتر چکا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی چادر اپنے سر پر اوڑھی اور عصا کا سہارا لینے کے بعد جناب فضل نے سہارا دیا، مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ کہا بشیر یہ بتاؤ تم کون سے حسین کے قتل ہونے کی بات کہہ رہے ہو؟ بشیر نے کہا بی بی علی کا لاڈلہ حسین قتل کر دیا گیا، رسول کا نواسہ حسین قتل کر دیا گیا، فاطمہ کا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ام البنین نے یہ سنا، کہتی ہے مگر عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے قتل کر دیے گئے؟ بشیر نے کہا بی بی نہیں، آپ نے صحیح نہیں سنا ہے، پہلے عباس قتل کیے گئے ہیں، اس کے بعد حسین قتل کیے گئے۔ ایک مرتبہ کہتے نہیں میں نہیں مانتی، عباس قتل کر دیے گئے، کیا میں یہ نہیں مانتی، عباس جنگ نہ کر سکے؟ ایک مرتبہ بشیر کہتے نہیں، بات ایسی نہیں ہے بی بی، عباس جنگ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ عباس کے سر میں گرد لگا تھا جس کی وجہ سے عباس گھوڑے پر سوار نہ سکے، اس کے بعد زمین کی طرف آ گئے۔ ایک مرتبہ کہتے بشیر شاید تم مجھے جانتا نہیں ہے، ارے میں عباس کی ماں ہوں، مجھے معلوم ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عباس گرد کو اپنی 2 انگلیوں سے پھینک دیا کرتا تھا، میں نہیں مانتی عباس گرد کو نہ روک سکا، یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ بشیر سمجھ گیا، کہتا ہے کہ اے بی بی مجھے معاف کرنا، لیکن جب عباس کے گرد لگا، عباس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ ام البنین بیٹھ گئی، عصا چھوٹ گیا، ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا۔ بشیر کہتا ہے اے بی بی یہ بتاؤ آخر کون سی مصیبت نے آپ کو اتنا گریہ کرنے پر آمادہ کر دیا، آپ اتنا گریہ کرنے لگی؟ ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے بشیر تم نے کیا کہا کہ عباس کے ہاتھ نہیں تھے جب عباس کے گرد لگا؟ ارے میں یہ سوچتی ہوں کہ جب کوئی گھڑ سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن میرا عباس ارے منہ کے بل زمین پر گرا ہوگا، عباس کے دونوں ہاتھوں قلم ہو چکے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم عباس کو جانتے نہیں ہو، گرز کیسے عباس کے سر میں لگ گیا؟ میرے عباس کا خط اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو اس کے پیر زمین پر خط کھینچتے ہوئے جاتے تھے، عباس کے سر تک کوئی گھڑ سوار پہنچ نہیں سکتا تھا۔ کہا نہیں بی بی عباس کے سر تک کوئی گھڑ سوار نہیں پہنچ سکتا تھا، جب عباس کے شانے قلم ہو گئے، عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، ہرملا نے ایک تیر چلایا،
وہ تیر عباس کی آنکھوں میں لگا، عباس کے بازو نہیں تھے، عباس نے چاہا تیر کو آنکھوں سے نکالے، اپنے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ عباس نے تیر کو نکالنے کے لیے اپنے سر کو نیچے کیا، اپنے گھٹنے کو اٹھایا، جیسے ہی سر کو نیچے کیا کسی ظالم نے ایسا گرد مارا، عباس کا در شگافتہ ہو گیا۔ یہ سننے کے بعد جناب ام البنین نے مرثیہ پڑھا۔ ایک مرتبہ فضل نے کہا بیٹا مجھے ذرا جنت البقیع لے کر چلنا۔ اب جنت البقیع ایک مرتبہ قبر بطول پر ام البنین آئی۔ ام البنین قبر بطول پر آنے کے بعد کہتی ہے شہزادی آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں، آپ کے لال کو شہید کیا گیا، اے بی بی میرے عباس کو معاف کر دینا، میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی ہے، بلکہ میرے عباس پہلے قتل ہوا، بعد میں آپ کے حسین کو قتل کیا گیا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کہا اے بی بی اے شہزادی ارے معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں، آپ کی بیٹیوں کا پردہ میرے عباس کے دن میں تھا، عباس کے بعد آپ کی بیٹیوں کا پردہ سلامت نہیں۔ آزادارو یہی وجہ تھی جب شام غریبہ میں شیخ نے زینب کا پردہ لوٹا، ایک مرتبہ نیزے پر بلند کرنے کے بعد فرات کے نزدیک لایا، اے عباس ارے بڑا ناز تھا اسی زینب کی زیادہ، دیکھ لے لو کہ زینب تیری زینب بے رضا ہو، عباس کا لاشا ٹلک گیا، اے بی بی مجھے معاف کریے، میرا بدن سلامت نہیں۔